کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے۔ ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا، پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا۔ ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے، پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا، جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا، میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، میں پریشان رہتا۔ ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے، اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے، اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے، فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش، کون سے مولوی، کون سے دیندار، سب اسی طرح کے ہی ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا، کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصبدار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا۔ دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاونین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچ ہی بولا ہے۔ اس کی نہ طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں، لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا،
اور اپنے محل میں دعوت دی. ذرا انداز دیکھیے گا. اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا, دروازے بند کر لیے, اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا, مجھے بھی پتہ چل گیا, اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں, جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں, حضور کی فرما برداری قبول کر لیں. اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے, مشیر تھے, ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو. یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ. اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا. جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا, اوہو, بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا. کہنے لگا نہیں بھائی, نہیں, میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو. ہم نہیں کہیں بھی جا رہے, ہم یہیں رہیں گے, یہی ہمارا دین رہے گا. ان وزیروں نے, مشیروں نے, دوستوں نے, قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا. اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر, اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہ رہا تھا, لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو, وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے, مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے, قریب رہنے والے ٹھیک نہیں, یہ دور رہ گیا. اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا. اس نے نہیں بادشاہ دیکھی, غلامی کی رسول کریم. اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی. اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا. جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا, جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی, ذوق نہیں آتا, تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے. وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے. خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے, دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے, انداز کا اختیار کیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں. حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا, جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں, ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے. دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے, اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے. ہماری قلبی کیفیات, ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی, نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں, بال بچوں کے پاس جاتے ہیں, تو پھر وہ حال نہیں رہتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا, آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا, یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں. حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی, ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے, اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے, تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں. تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں, اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے, اگر تم اسی پر جم جاؤ, وہی حالت ہو جائے, تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے, تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں. اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر, تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی, اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, جتنی صحبت میسر آئے. شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی,
تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے۔ وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے، اب انہوں نے غلطی کیا کی؟ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل مہار شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا۔ اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چانا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دوے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج
اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا. اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا, تو کچھ ہے, میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی. وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی. الجھے نہیں, لوگ الجھا دیں گے آپ کو, چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ نہیں, آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا, تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا. بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں, یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے, یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے. اس لیے الجھے نہیں. آپ کو لوگ الجھائیں گے, کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا. نہ الجھے نہیں, کبھی نہیں الجھے. سنیں, ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا. بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا, تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں, یہ بھی اپنے لیے لے لوں, یہ بھی اپنے لیے لے لوں. ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں, تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے, لیکن زیادہ نہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, کم لوگ ہوتے ہیں. آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں, لیکن بڑی آسانیاں, جہاز کا سفر ہے, بہت ساری آسانیاں. تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا, وہاں اس نے دعائیں مانگنی. اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے, وہ تو بھائی خرچ ہو گیا, اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا, جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے, غلاف پکڑا ہے, اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے, یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے, یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے, یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے, یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے, ان کا رستہ آسان کر دے. وہ کہتے ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا, اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ, جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے, میرے دوست ٹھیک کر دے. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں, یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے. اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں, بری نہ کریں, اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں. اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ, پہلے نیت. ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں, اتنی تنقید کرتے ہیں. پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا, پہلے اس میں اسے تولتے ہیں. پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے, پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے. جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم, یہ معرفت, یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے, مومن کی ہے, اس سے گم ہو گئی ہے. جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو. خیر کی بات آپ ذہن بنائیں, اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے, تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے, چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے. اگر آپ کا ذہن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اینک اتنی تگڑی ہے, اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں, تو پھر کس طرح سیکھیں گے؟ آپ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے, حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا. کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی, مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی.
اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری، کیا سی سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے، تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں، اور جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے، چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا۔ کہا اچھا چلو آ جاؤ، کہ میں کونے میں بیٹھ گیا، تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا، لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ اللہ۔ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ، وہ گانے گانے لگی، یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو، میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا۔ پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا، تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے، تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں۔ کہا سنائیے، فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے، انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے۔ تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں، مجھے کہنے لگا سناؤ نا، امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم۔ بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نا اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے، لہذا اس طرح کرنا کہ صالح نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو برے لوگ ہوں ان سے خود بخود پرہیز کرنا، ان کے پاس ہی نہ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلا ہی دے، لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا، وہ اسے پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا۔ اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے۔ وہ ایک گروہ بتایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے، بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا، اور جو فضل والے نہ ہوں، غضب والے ہوں، ان سے بھی بچنا۔ تو صالح صحبت، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں، ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مومنوں کا کمال ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔
مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، قربان جائے کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے۔ تم اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے۔ تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا۔ آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا، اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا۔ ہمارا نا ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا، یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی، کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہ سنیں، اس چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، کوئی انوکھا چہرہ نہ دیکھیں۔ لیکن درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاہویں سونے ملن ہزارہ، آسان نہیں یار بٹونا۔ او بھائی یہ مطلب سنو تو صحیح جی فلانا کیا کہہ رہا ہے۔ او بھائی خدا کے بندے پہلے تو اپنوں کی تو سن لے، وہ تو سمجھ لے، اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے۔ ہم اس طرح الجھ جاتے ہیں اور قصداً الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، ادھر بھی تھوڑا گئے، ادھر بھی تھوڑا گئے، اتنی بھی تھوڑی سنی، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں، اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرکھ بھی سکیں، اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں، غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ اثر قبول کریں گے، پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے اتنی بڑی بات فرمایا، انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو اس کو، دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا۔ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، وہ جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے۔ وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر
آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے۔ اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ متران دی ودھیری، آج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیک کو، متر کہتے ہیں محبوب کو۔ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسانہ کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا۔ اب ویکھو مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں
बलगल उला बे कमाल कशफत दुजा बे। और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोबत में। खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह, अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक व फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए, रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना। खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं। वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में। एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी लगा लेता है, जिनके मंसूबों में दौलत भी होती है, घर भी होता है, औलाद का बड़ा होना भी होता है, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ देखना भी होता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये सैर, ये सारा कुछ होता है। लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेशे नज़र नहीं होता, लंबी उम्मीदें। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे मैं तुम पर दो बातों का खौफ खाता हूँ, जो डर आता है। एक ये कि तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे, जो नफ्स की ख्वाहिश होगी उसके पीछे लग जाओगे, और एक तुम लंबी लंबी उम्मीदें बांधोगे, इतने साल जीना है, इतने 100 साल जीना, ये करना है, वो करना है। मंसूबा बंदी करें मुस्तकबिल के लिए, वो बुरी नहीं, लेकिन तैयारी रखें, तैयारी रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। ये गफलत की चीज़ें हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं। जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज़्यादा करते हैं ना, हंसते ज़्यादा। फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। कुरान कहता है ज़्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से पूछा था हज़रत उक़बा बिन आमिर ने कि या रसूलल्लाह निजात किस चीज़ में है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, फजूल ना निकलो घर से, और तीसरा फरमाया अपनी ख़ताओं पे रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह ये बंदे को गाफिल करता है।
دل کو سخت کرتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں. آپ کے ذمے میرے ذمے جو حقوق و العباد ہیں ان کا پتہ کریں, جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں, اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم انسان ہیں, کوتاہیاں تو رہ جائیں گی, لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا. ایک بات اور کرنی ہے, ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا, ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور. جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی, فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات, یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو, جلدی جلدی نیکیاں کرو, فٹافٹ, دیر نہ کرو. فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ, یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں. کل کریں گے, پرسوں کریں گے, عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں, حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں, بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں. یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کی طرف دوڑو, جلدی کرو, بھاگو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے پہلے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, وسعت دی ہے, تو نیکی کر لو, خرچ کر لو اللہ کے راستے. خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے, بہت زیادہ مصروف نہیں ہو, تو غنیمت جان لو, جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ. اور 5ویں بات حضور نے بیان کی, فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے پہلے. جلدی سے نیکی کر لو. نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو, نیکی کے لیے دیکھو نا, ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی, صدیوں کا فائدہ کرے. کرتے نہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں, بس تیاری کر رہے ہیں, بس حضرت آپ دعا کر دیں, اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے. لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزریں, اسے فٹافٹ کریں. میں ایک گاؤں میں گیا, اب تو خیر وہ دور نہیں رہا, یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے, آٹا پسوا کے لانا ہے. یہ ایک بڑی, چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی, تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. ایک نوجوان ایک گاؤں میں, اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی. تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیباں والا ہے, سارے اندر آٹا پہ آلے ہوتا ہے. اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی, کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں, یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی, میں مریضہ ہوں. یعنی خیر جتنی ہو سکے جتنی. میرے ایک سنگی ہیں, تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں. بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے, کوئی چور نہیں, کوئی ڈاکو نہیں, ضرورت مند ہے. میں اسے منزل تک نیکی جتنی میسر آئے, جس حد تک میسر آئے. کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا, اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے. فاستبقوا الخیرات, جلدی سے نیکی کر لو. اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو, کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے. فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے. معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی,
جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے. لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں, اس سے پہلے نیکی کر لو, کوئی خیر کا کام کر لو, جلدی سے کچھ ایسا کر لو. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے, حضور کا اسوہ کیا ہے, نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نا عصر کی نماز پڑھی, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے. یہ ہمارے لیے نا انوکھی بات تھی, غیر متوقع تھی, پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. سلام پھیرا نماز کا, حضور جلدی سے تشریف لے گئے. اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے. تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے. تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے, گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی, ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا. مال آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, وہ تھوڑا سا پڑا تھا. اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا. تو حضور فرمانے لگے, میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے, میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں. میں نے خیرات کیا, پھر میں واپس آ گیا ہوں. جلدی سے نیکی, جلدی سے نیکی کر لی جائے. ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں, بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے. کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, ابھی تو جناب او میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں. پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں. جتنی خیر میسر آئے, جتنا بھلا میسر آئے, جتنی انسان کو توفیق ملے. میں نے بزرگوں کو دیکھا, اپنے اصحاب کو, پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگا ہوں, اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت, بزرگوں کو میں نے دیکھا اپنے, وہ پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت میں موجود ہوں گا, آنا. خود پابند فرماتے. اور پھر جب بیدار ہوتے نا تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی مہمان تو نہیں آیا. وہ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا. کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو, میری ملاقات کرا لو. کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے, مجھ سے ملنے آیا ہے, کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا. چلو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی جائے گی, کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے, کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے, کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر, اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے, اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں. تو کہتے انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا وہ انہوں نے نگلی نہیں, اندر نہیں لے گئے, اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی, اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے, فٹافٹ نیکی کرنی, اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی, دوڑ کے انہوں نے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں, میدان احد میں نا احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ, وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی. فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, لہذا جلدی سے آؤ, ادھر دوڑو, جہاد کرو, آؤ کفار سے لڑیں. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی. جو نیکی میسر آتی ہے, جس کو میسر, ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں, اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں, اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں, دوست ہیں تو خیر خائی کر لیں, اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں, اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں,
زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں۔ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے 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 رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع۔ یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ، اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے۔ ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال، ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگے جی معاذ اللہ ثم نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی۔ عبادت کل ہے، ہمہ پہلو، ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی۔ تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا، جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے، غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا،
اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے۔ پہلی علامت غفلت کی، اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ اور جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے، مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کے بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہو آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین۔ آپ سے میری اپیل ہے، بالخصوص میرے ساتھ جو وابستہ سنگی ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، دو باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گھر۔ یہی لنگر ہے، یہی آپ کے لیے دعا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہی نصیحت ہے کہ آپ نے یہ دو باتیں لے کے جانی ہیں۔ غفلت توڑ دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا، اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی،
फटाफट फैसला, फटाफट नेकी। एक करके फिर इंशाल्लाह दूसरी, दूसरी करके फिर इंशाल्लाह तीसरी, तीसरी करके फिर इंशाल्लाह चौथी। ये शुरू करनी है और आप देखेंगे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, मदद करेगा। मुझ पे भी चश्मे करो ऐ मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान का, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा, करना मुझ पे भी चश्मे करम। ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्यतीम, ये तेरा काम है ऐ आमिना के दुर्यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, मुझ पे भी चश्मे करम।